بلال صاحب آپ ان کو اجازت دیتے ہیں مویشی منڈی کے اندر، ان کی میرے خیال ہے آپ تضحیق اڑانے کے لیے نا، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ 3 سے 6 بجے تک، جلد سے 3 سے 6 بجے تک نہیں ہوتے. یہ کلاس تھوڑی ہے کہ 3 گھنٹے کا پیریڈ ہے، پڑھو اور چھٹی کر لو. اور مویشی منڈی میں جاؤ اور وہاں سے نکل کے واپس چلے جاؤ. اس سے پہلے کنٹینر لگے ہوتے ہیں، کوئی پھلانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کنٹینر کو دھکے دے رہا ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو زندگی کو آسان بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں، کچھ ایس او پیز وضع کر لیں اور ان کو کرنے دیں. ندیم صاحب، بات ایس او پیز کی ہے ہی نہیں. بات ہے، آپ مجھے بتائیے، لاہور کے جلسے میں جی ٹی روڈ کھلی تھی، موٹر وے کھلی تھی، رنگ روڈ کھلی تھی، جلسہ ناکام ہوا. ان کو سمجھ نہیں ہے کس پہ ڈالنا ہے. علی امین گنڈا پور نے آ کے وہ ڈرامہ کیا. ڈرامہ بھی نہیں صرف کیا، پگڑی پہن کے کلیشن کوفیں پکڑ کے گاڑیوں کے شیشے توڑے. جو کچھ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ نہیں سر، میں اس پہ بھی آتا ہوں جی. گاڑیوں کے شیشے توڑے، پولیس والوں پہ تشدد کیا. اس سے پہلے اسلام آباد کے جلسے پہ آ کے آئین کو گالی دی، خواتین کو گالی دی، فوج کو گالی دی، سب کو گالی دی. اور عمران خان صاحب نے اگلے دن تالیاں بجائیں. جیل کے اندر سے بیانات ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل صحیح کہا ہے، اور جو بھی میری پارٹی سے اس کے لیے معذرت کرتا ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلا جائے. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں تھا جب گوہر خان نے کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ معذرت کی تھی صحافیوں سے جب ان کا واک آؤٹ ہوا تھا. اب آپ اس کے بعد لاہور کا جلسے کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اب دیکھیے، راول پنڈی کے احتجاج سے پہلے انہوں نے خود جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کوئی انتظامیہ سے پرمیشن بھی نہیں مانگی. اور اس کانٹیکسٹ میں اسلام آباد کے جلسے اور لاہور کے جلسے میں علی امین گنڈا پور کی توڑ پھوڑ ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی آپ نے دیکھا دھمکیاں تھی 3-4 دن سے چل رہی تھی کہ میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، ہم کریں گے جو کرنا ہے. وہ اس دن کرینے لے کے آئے، پوری ریاستی مشینری ساتھ لے کے آئے، پولیس لے کے آئے، گلیلے لے کے آئے، ٹیئر گیس لے کے آئے. تو آپ مجھے بتائیے، ایک شخص روزانہ گالی بھی نکال رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے، لاہور میں توڑ پھوڑ بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں آ کے یہ سب کچھ کروں گا. تو پولیس کیا کرے؟ اس کو پھولوں سے اس کا استقبال کرے اور رستے کھول دے. تو دیکھیے، پنجاب کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. برہان پہ کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیے، پولیس کی بالکل ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اس طرح کے عناصر روکا علی امین کو؟ جی نہیں، دیکھیے بالکل وہاں پہ دیکھیے انہوں نے جو کنٹینر لگا کے اس طرح کے عناصر کو اور اس طرر کے لوگوں کو، مطلب وہ کس طرح کا عناصر ہے؟ وہ دیکھیے، آپ نے آج زبان سنائی، یہ تو تحریک طالبان والی زبان تھی. نہیں، چیف منسٹر آف کے پی کے who is threatening کہ میں آ کے یہ کروں گا جس طرح میں نے 4 دن پہلے کیا تھا. نہیں تو اس کو روکیں گے. روکا آپ نے برہان میں، یہی تو ہوا. دیکھیے، جب کوئی بندہ کہے گا کہ میں آ کے بدماشی کروں گا، میں بدماش ہوں، میرا یہ ٹی او آر ہے، عمران خان نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، میری نوکری پھنس جائے گی، تو پھر آپ کے پاس تو کیا کریں گے؟ اس کو علی امین کو گرفتار کریں گے، گورنر راج میرا خیال ہے جی بالکل وہی بالکل. اور عام کوئی شہری ہوتا ہے، آپ ندیم صاحب مجھے بتائیے، عام شہری نے گفتگو کی تھی، گورنر راج کی بات نہیں ہے. ایک شہری ہے جو آ کے بار بار قانون توڑ رہا ہے، پولیس والوں کے اوپر تشدد کر رہا ہے، اس کو بالکل اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کیا اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیے، شاید یہ نوبت آ جائے، شاید آ جائے. بالکل. اگر یہ شخص، دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں میں گولیاں برساؤں گا، تو کیا کریں؟ اس کو پھولوں سے اس کا استقبال کریں.